حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہاوش خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. تو ان کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں اپنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمد للہ جی، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج بھی ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے شو کو کریں گے. اچھا، آج کل کی دنیا میں جو سب سے زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں جو کہ شاید پہلے کے زمانے میں اتنے مسائل نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی آج کل کیونکہ اتنی بزی لائف ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مطلب صبح سے لے کے رات تک الجھا ہوا ہے، تو کچھ ہمارے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ کس طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھا جائے، اپنی ویل بینگ کا خیال رکھا جائے، اور کافی حد تک مطلب جو ہے نا آپ اس طرح کی کنڈیشن میں رہ سکیں جہاں پہ آپ کو ہر چیز کا ادراک ہو کہ کیا کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، اور ساتھ میں اپنی بھی آپ کی جو اپنی ذات کو لے کے جو رسپانسبلٹی بنتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مطلب ہمارے اوپر ایک طرح سے دیکھا جائے تو فرض ہیں، لیکن ہم وہ نگلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو آج ہم بیسکلی بات کریں گے کہ کس طرح سے اسلام ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ہماری پرسنل مائنڈ فلنس کے لیے اور ہماری جو ہے نا ویل بینگ کے حوالے سے. جی اچھا، سب سے پہلے تو میرا یہی سوال ہے کہ آج کل کے وقت میں ہم لوگ مطلب اس چیز کو بہت ہی زیادہ فیل کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کو کیا ریزنس کیا لگتے ہیں؟ دیکھیں، انسان جب تک انسان چونکہ یہ ایک نیچر کا حصہ ہے، ہم قدرت کا ایک حصہ ہیں، اس جو ایک کاسمک بیلنس ہے نا پوری دنیا کا، اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہم بھی ہیں. اور اس پارٹ میں اگر جیسے انسان اب سے سمجھیں کہ 100 سال پہلے تک 100 سال پہلے والے انسان میں اور 1000 سال پہلے والے انسان میں کچھ خاص فرق نہیں تھا، یا 100 نہیں سال کہیں آپ کہہ دیں 150 سال پیچھے چلے جائیں ہم لوگ، تو 150 سال پہلے لوگ وہی گھوڑا گاڑیوں پہ سفر کر رہے تھے، اور اگر آپ 1000 سال 1500 سال پیچھے چلے جائیں تب بھی گھوڑا گاڑیوں پہ لوگ سفر کر رہے تھے. اور اسی طرح ان کے مکانات کی بھی ساخت کچھ کم و بیش ویسی ہی تھی، ان کی زندگی کا لائف سٹائل بھی کم و بیش ویسا ہی تھا. کھانے کو لوگوں کے پاس کم ہوتا تھا، بہت امیر کبیر لوگ جو تھے وہ صرف زیادہ کھانا افورڈ کر سکتے تھے، ورنہ عام لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی ہوتی تھی. آج تک جو ہم لوگ کہتے ہیں نا جی 2 وقت کی روٹی، تو اصل میں وہ محاورہ کہاں سے آ رہا ہے کہ جی لوگ 2 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے زیادہ ہوا ہی نہیں کرتا تھا. اور جو بہت مالدار بہت اونچے گھرانوں کے لوگ ہوتے تھے ان کے پاس اتنا ہوتا تھا کہ وہ بچا کے بھی رکھیں اور کھائیں، وقت بے وقت کھائیں. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں آج بھی یہی بات چلتی آتی ہے جی کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں. جب کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی اوور ویٹ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں. تو یہ ہم اس وقت کی یاداشتیں جو ہے نا وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اب کیا ہو گیا معاملہ کہ بیچ میں ہمارے انڈسٹریل ریولوشن اور پھر ایگریکلچرل ریولوشنز اور پھر ٹیکنالوجیکل ریولوشنز، ان سب نے مل ملا کے انسان کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ان 150 سالوں میں خاص طور پہ. اور اگر ہم پچھلے 30-40 سال میں چلے جائیں تو آپ دیکھیے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے. ان سب اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہوتی ہوئی چینجز جو ہیں نے انسان کو اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے جو ہے وہ اس الائنمنٹ سے باہر کر دیا ہے، مس الائنمنٹ ہو گئی ہے اب اس کی. اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اب ہمارے دیکھیں، ہم لوگ اب سے تھوڑے عرصے پہلے تک ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، یہی 150 سال پیچھے چلے جائیے، گاؤں تھے، شہر تھے بھی بڑے بڑے، تو وہ کیا ہوں گے 1,00,000-2 لاکھ لوگ، اور اس میں بھی آپ کی برادریاں اور خاندان یہ سب مل جل کے رہا کرتے تھے. انسان کا ذہن جو ہے نا وہ ایک ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ جی انسان جو ہے نا وہ 150 لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا ٹرائب بنتا ہے، اس کا قبیلہ بنتا ہے، اور ان 150 لوگوں کے ساتھ جو کنیکشن ہے نا اس کا یہ مضبوط رہ سکتا ہے. آج ہم 1.5 ارب لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، غذا کی ہم نے بات کی، غذا ہماری بالکل الگ ہو گئی ہے. اور یہ پہلے تو چلیں یہ تھا کہ زیادہ کھانے کو ملا، اب جو ہے وہ ہمیں جو کھانے کو مل رہا ہے وہ اس میں سے زیادہ چیزیں ان کو آپ اصلی کھانا نہیں کہہ سکتے. وہ چیزیں نہیں ہیں جو نیچر نے ہمیں اگا کے دی ہیں. یہ ہر چیز جو ہم کھا رہے ہیں وہ کسی پیکٹ سے نکل رہی ہے، کسی ڈبے میں سے نکل رہی ہے.
پھر وہ ہم لوگ جتنے لوگوں سے کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, پھر ہم جو صبح شام دن رات ہمارے ذہن کی جو ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں ملا جلا کے یہ سب چیزوں نے جو ہے وہ انسان کو اپنی فطرت سے بہت یعنی کہ آپ کہیں کہ فطرت سے دور کر دیا ہے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی آرگینزم, کوئی بھی زندگی جو ہے وہ اپنی فطرت سے جب الگ ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر مسئلے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو کہ آج ہم انسانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ڈپریشنز ہیں, انگزائٹیز ہیں, اور ان کی وجہ سے پھر فردر کمپلیکیشنز ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ ہماری ماڈرن لائف سٹائل ہے اس کا ذمہ دار. اچھا, یہ ماڈرن لائف سٹائل تو لیکن بہرحال رہنے کے لیے ہے, یہ مطلب یہ تبدیل ہونا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ بہرحال کھانے پینے کے معاملوں میں, سونے جاگنے کے معاملے میں, اور کنیکٹڈنس کتنے ہم لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں آل دا ٹائم, ان سب باتوں میں ہم تھوڑی سی احتیاط کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریورس لیں. لیکن پھر بھی اتنے سارے معاملات ہیں جو ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں. تو اس کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہرحال پھر اب ان سب سائنسز کی ضرورت پڑی کہ ہم کس طرح لوگوں کی بھیڑ میں رہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اکیلا کر سکیں. تو مائنڈ فلنس آ گئی, میڈیٹیشن آ گئی, اور اسی طرح ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اور ہمارے ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے دماغ کے چلتے رہنے سے اور ہماری باڈی کے چلتے رہنے سے جو مسئلے مسائل ہم لے رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہمیں اب ایک سائنس آف ویل بینگ کو ڈیولپ کرنا پڑا کہ جی انسان ذرا دھیان تو کرے کچھ اپنے کھانے پینے پہ, کچھ اپنے سونے پہ, جاگنے پہ, اور کچھ اپنی. اب آپ دیکھیے کہ ہم یہاں مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں اور 90%, یہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور میرا خیال ہے لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ 90% لوگوں کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے. حالانکہ کتنی دھوپ ہے یہاں پہ, لیکن لائف سٹائل یہ ہے کہ ہم دھوپ میں جاتے نہیں ہیں. ہم وائٹامن ڈی کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سورج ہے, اور ہم اس صحرا کے درمیان میں رہتے ہوئے ہم سورج سے محروم ہیں اور ہم اپنی اس وائٹامن ڈی سے محروم ہیں, اور جس کا نتیجہ آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ہر چیز کے اوپر افیکٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کے, آپ کی ریکوری پہ, آپ کی گروتھ پہ, آپ کے بلڈ کی کوالٹی پہ, آپ کے سونے جاگنے کی کوالٹی پہ, آپ کے ویٹ گین کی کیپیسٹی پہ, ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. تو پھر ہم لوگوں کو لازماً ان چیزوں کی طرف رجوع کرنا پڑا اور کرنا چاہیے بھی. صحیح. اچھا, اس میں ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک طرح سے دیکھا جائے ہماری اٹینشن بہت کم ہو گئی ہے, ہم فوکس بہت کم کر پاتے ہیں چیزوں پہ, اور ہمیں بھولنے کی بھی عادت ہو گئی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو مطلب ہم لوگوں کو مطلب اٹینشن اسپین جو ہے ہمارا وہ بہت ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے. تو اس کے پیچھے بیسکلی مطلب بہت حد تک تو شاید سوشل میڈیا اور یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ وغیرہ, اس کا بھی ہاتھ ہے کہ آج ہم لوگ کسی ایک چیز پہ بہت زیادہ دیر تک فوکس نہیں کر پاتے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بہرحال دماغ کو کام کرنے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے, ایکٹیویٹی بھی چاہیے اور ریسٹ بھی چاہیے. اب ہمارے جو ریسٹ کے پیریڈز ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی ہم نے سمجھے کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ جب ہم فطرت سے ان الائن ہوتے ہیں تو ایسے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جو ہمیں فوراً نہیں پتہ لگتے. اب یہ موبائل فونز اور ٹی وی اسکرینز اور لیپ ٹاپس, یہ ہر جو ڈیوائس ہے یہ ایک لائٹ ایمٹ کر رہا ہے جس کو بلو لائٹ کہتے ہیں. اچھا, یہ بلو لائٹ آپ کو بتاتی یہ ہے, آپ کے ذہن کو ایک اندر کے حصے کو یہ سگنل دیتی ہے کہ اس وقت دن ہے. تو آپ کے اندر آپ کی جو دماغ کی ایکٹیویٹی ہے وہ دن کے حساب سے جنریٹ ہوتی ہے. اس لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے, اب ہم رات کو سونے سے پہلے آخری کام کیا کرتے ہیں, ہم اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جب ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم اس پوری طرح جو ریسٹفل سلیپ ہے, جو ڈیپ سلیپ ہے, وہ نہیں لے پا رہے ہوتے, بلکہ ہماری سلیپ جو ہے وہ ایک بہت ہی لائٹ سلیپ ہوتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اگلے دن صبح اٹھتے ہیں, 6 گھنٹے سوئیں, 8 گھنٹے سوئیں, 10 گھنٹے سوئیں, ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ دماغ اس اسٹیٹ کے اندر گیا ہی نہیں جس کے اندر دماغ اور جسم کی ریپیئرنگ کا کام شروع ہوتا. تو یہ سارے مسائل مل کے یقیناً ان مسئلوں کو جنم دیتے ہیں. صحیح. اور جب جو ہے نا مائنڈ فلنس کے لیے, ہماری پرسنل ویل بینگ کے لیے کس طرح کی ہدایات موجود ہیں؟ جی تو دیکھیں, ہم قرآن سے پہلے اور قرآن ہی کے اندر آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء کا جب ذکر ہے تو ہمارے ماڈرن انسان کی آج ایک جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جی میں کس طرح زیادہ سے زیادہ کنزیوم کروں اور اس کنزمپشن کے نتیجے میں مجھے خوشی حاصل ہو جائے.
جب ہم انسان کو ڈیفائن کرتے ہیں نا تو اب ہم اپنے آپ کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی کیا میں کامیاب ہوں یا ناکام. تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے کن پیرامیٹرز کو, کن انڈیکیٹرز کو چنا ہے. تو دیکھیں میرے پاس اگر بڑی گاڑی ہے تو میں کامیاب ہوں, میرے پاس اگر بہت سا پیسہ ہے تو میں کامیاب ہوں. میں نے اپنے لیے یہ پیرامیٹرز چنے ہیں. اچھا, اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے یعنی کہ میں اگر زیادہ بڑا کنزیومر ہوں تو میں کامیاب ہوں, اور جو کوئی زیادہ بڑا کنزیومر نہیں ہے, دیکھیں جو 1000 گز کے گھر میں رہتا ہے وہ بڑا کنزیومر ہے, اور وہ بڑا کنزیومر ہونے کی وجہ سے بڑا آدمی ہے, سکسیسفل ہے. جس کی بڑی گاڑی ہے, جو زیادہ پیٹرول جلاتا ہے, وہ چونکہ وہ بڑا کنزیومر ہے اس لیے وہ ایک کامیاب آدمی ہے. تو اسی طرح, اور اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اپنی سکسیس کو, اپنی کامیابی کو اس بات پہ ڈیفائن کرتے کہ میں کتنا بڑا پروڈیوسر ہوں, میں کتنی کوالٹی ایڈ کرتا ہوں, میں کتنا بڑا کنٹریبیوٹر ہوں دنیا میں لوگوں کے لیے, اپنے ارد گرد والوں کے لیے, معاشرے کے لیے. تو اگر میں کنٹریبیوشن بیسڈ اپنا سسٹم دیکھتا تو معاملہ بالکل اس کے الٹ ہوتا. تو میں پھر مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں 1000 گز کے بنگلے میں رہ کے ہی صرف خوش رہ سکوں گا, بلکہ میں ایک چھوٹے سے گھر کے اندر رہ کے بھی خوش رہتا. اب آپ دیکھیے وہ جو ایک صاحب ہیں وارن بفے, وہی اس دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں, لیکن ان کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس انسان نے اپنے آپ کو سمجھا اس بات کو کہ مجھے ضروری نہیں ہے, میری ویلیو جو ہے وہ میری کنزمپشن ڈیفائن نہیں کرے گی, بلکہ میں کتنا بڑا کنٹریبیوٹر ہوں دنیا کے اندر, یہ میری ویلیو کو ڈیفائن کرے گا. تو وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے فنڈ کو مینج کرتے ہیں. قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے جن ہستیوں کو لاتا ہے آئیڈیلز کے طور پہ, وہ انبیاء کی ہستی ہیں. انبیاء کی ہستی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے ہمیشہ کہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ یہ شان و شوکت, یہ دنیا کی آسائشات موجود نہیں ہوتی, اور ان کی زندگیاں یعنی کہ اکا دکا ایکسیپشن کے کو اگر ہم چھوڑ دیں, یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, اور یا کچھ اور جو انبیاء ہیں جو بادشاہ ہوئے, ان سب کو آپ چھوڑ دیں تو دنیا کی زندگی ان انبیاء کی ہم نے دیکھا کہ بہت ہی سخت گزری. اچھا, ان کے اندر مسلسل مصائب آتے رہے, مسلسل ٹیسٹ آتے رہے, مشکلات آتی رہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو باپ نے ہی جو ہے وہ انکار کیا دین سے, آگ کر دیا, خود لے کے عدالت میں پیش کر دیا, پھر وہاں پہ ان کے خلاف فیصلے ہوئے, آگ میں پھینکا گیا, وہاں ملک سے نکالا گیا, دوسرے ملک میں جا کے رہے ہیں. تو وہاں پہ اتنے عرصے کے بعد جب ایک بیٹا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جی اس کو قربان کر دو. یہ سارے مصائب سے ان کو گزارا گیا, اور سب سے زیادہ مصائب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق, آپ سب جتنے انبیاء پہ مصائب گزرے تھے آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سب سے زیادہ مصائب گزرے. لیکن اب جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے وہ کیا ہے ان کی زندگیوں سے, کہ مصائب کا مطلب جو ہے وہ انسان کا کم ہمت ہو جانا, ہار جانا نہیں ہے, بلکہ اصل انسان بنتا ہی مشکلات کے اندر ہے, مشکلات کے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, تمہاری جانوں کے نقصان سے, تمہارے مالوں کے, تمہاری کوششوں کے نقصان سے, لیکن یاد رکھو کہ صابرین جو ہیں, جو اس سب چیزوں پہ صبر کر کے کھڑے رہیں گے, ان کے لیے بشارتیں ہیں. اچھا, یہ تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں آیا اور اللہ کے راستے میں کوششیں کرنے اور جہاد کرنے کے کانٹیکسٹ میں تھا, لیکن عام زندگی کے اندر بھی اللہ کا اصول یہی ہے کہ ہم دنیا جو ہے وہ اس کو دنیا کہتے اس لیے کہ یہ جنت نہیں ہے, یہ دنیا ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا, جہاں پہ جو ہے وہ مسلسل آرام کی سی ایک کیفیت ہوگی. ورنہ جب تک ہم دنیا میں رہتے ہیں تب تک تو ہمارے پاس مسئلے مصائب آتے رہیں گے, مشکلات آتی رہیں گی, اور ان سے ہمیں ایک عزم اور ایک ہمت کے ساتھ, صبر کے ساتھ ان سے نمٹنا ہے. قرآن کا میسج یہی ہے. تو قرآن آپ کو کوئی روزی سی پکچر نہیں دکھاتا کہ بھائی دیکھو تم دیکھیں یہ, اب آپ سمجھیے نا کہ جن کو پرابلمز ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, وہ کیا راستے اختیار کر سکتے ہیں. ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس کو یہ ڈرگز کا راستہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ڈرگز چاہے لیگل ہو یا انلیگل,
ٹھیک ہے. کچھ لیگل ڈرگز ہیں جی, انجیکشن لگا لیے اس کے اس کے, اور لیگل ڈرگز ہیں جو ویلیمز کھاتے رہتے ہیں, آج پوری دنیا کھا رہی ہے. ٹھیک ہے, سکون آور دوائیں, مسکن دوائیں, اور جتنے ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر اتنا زیادہ ان کا استعمال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کا, ان مشکلات کا سامنا کرے. تو اللہ کون سا رستہ دکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ والا رستہ دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ ہیں بشارتیں. اور اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میں اگر اس مشکل میں کھڑا رہا اور چلتا رہا, اس کے آگے آسانی ہے. لوگ ظاہر سی بات ہے کب ہمت ہار جاتے ہیں, وہی معاملہ ہے نا کہ ہمت ہار جاتے ہیں. تو وہاں آج کل جو ایک بات کہی جاتی ہے, کہتے ہیں یو ڈونٹ فیل when you are unsuccessful, you fail when you lose hope. تو لوگ کہتے ہیں جی ہم سے ہوگا نہیں, یہ چیز انسان کو مایوسی میں ڈال دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تمہارے اوپر تو کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی جس کے تم قابل نہ ہو. تو جس پرابلم سے جو بھی جہاں کہیں بھی جس پرابلم کے اندر کا شکار ہے یا جس پرابلم سے لڑ رہا ہے, اس کے لیے کتنی ایک امید افزا آیت ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری اوقات سے, تمہاری استطاعت سے زیادہ کا پرابلم نہیں دینا. تو یہ جو بھی پرابلم تم فیس کر رہے ہو ابھی, وہ تمہاری استطاعت کے اندر لازمن ہے. تو یہ سب آیات اور اس طرح کی بے شمار آیات, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے. ٹھیک ہے نا, تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا انسان. تو یہ سب باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دین جو ہے ہمارا, وہ ہمیں ایک امید کا سبق دیتا ہے, ہمیں مسلسل کوشش کا حکم دیتا ہے, اللہ پہ امید رکھنے کا, اور مایوسی کو کفر قرار دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جی تم آگے چلتے رہو, کھڑے رہو. اور یہ چیز جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ مائنڈفلنس اور ویلنس کے دروازے بہت بڑے بڑے کشادہ کھل جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. آج کا ہمارا شو تھا, اور یقیناً آپ کو اپنے سوالوں کے جواب بھی ملے ہوں گے, اور آپ کو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ جو ہمارے جو مطلوبہ ٹارگیٹس ہیں وہ بھی اچیو ہو جائیں, اور ساتھ ساتھ ہم اپنی اسلام کی تعلیمات کو بھی فالو کر سکیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے اللہ